جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے۔ مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے۔ جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے، ایسی لکھی ہوئی تقدیر سے ڈر لگتا ہے۔ اور جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے، جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے، ایسے کم ظرف کی تدبیر سے ڈر لگتا ہے۔ میں ڈھونڈنے کو زمانے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ حضور بتلائیے۔ خدا صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کی حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند نوجوان کی توبہ ہے۔ کسی نے دھکا دے دیا تو صبر کر لینا، کسی نے اگر دو بول سختی کہ تم سے بولے تو صبر کرنا، اگر کسی کو تمہارا وہاں لوگوں سے ملنا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تمہاری طرف لوگوں کا نہ کسی کو اچھا نہ لگا تو صبر کرنا۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو، وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِ، اور میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں۔ سارا دن تم مجھے للکارتے ہو، کبھی جھوٹ سے، کبھی گالی سے، کبھی غیبت سے، کبھی سود سے، کبھی زنا سے، کبھی شراب سے، کبھی ظلم سے، کبھی قتل سے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی حرام کھایا، کبھی جوا کھیلا۔ یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں۔ جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو، شاید کبھی توبہ کر لے۔ یہ یاد رکھنا میرے بچے کہ اللہ کی محبت بندوں کے وسیلے سے ملتی ہے۔ کبھی کسی کا دل مت دکھانا، کیونکہ دکھی دل کے سامنے انسان کی برسوں کی ریاضت اور عبادت معاف پڑ جاتی۔ اللہ سے محبت کرو، جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو میرا رب ہزار دروازے کھول دیتا ہے۔ جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں؟ میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا نیک بندوں کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آیا، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پھر رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا، وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا، وہ میرے لیے آسانیاں کرے گا۔ یا اللہ جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلوں کو آسانی میں بدل دے، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں، ہماری نفرتوں کو محبتوں میں، اور ہمارے غم کو خوشی۔ تعالیٰ کہتے مت سوچ اتنا اپنی زندگی کے بارے میں نے زندگی دی ہے تو کچھ بہتر لکھا ہوگا تیرے بارے میں۔ سالہ یہی بات سمجھنے میں پوری زندگی گزر گئی کہ میرا سب کے لیے اچھا ہونا میرے اپنے لیے اچھا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی تو اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہوں گے۔ واہ واہ۔ تو یہ جو سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ لوگوں کی باتوں کو نا اس کے اوپر بڑا ریاکٹ کر جاتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے، سننے والوں کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہیں گے، وفادار، مددگار اور دل کے صاف۔ تو میں ان کو کہتا ہوں یہ پریشانی مبارک ہو، یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ واہ۔ جو صبر کرتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے ان کا سفر تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن منزل بے حد خوبصورت ہوتی ہے۔ کہ اگر تمہیں چھوٹی عمر میں بہت زیادہ مشکلات دیکھنے کو ملیں تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں زندگی میں بہت کچھ نوازنے والا ہے۔
दिलों का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है। इंसान कभी भी किसी का दिल चीर कर ये नहीं देख सकता कि उसके दिल में हमारे लिए क्या है, मगर वक्त और तजर्बा ये जरूर अंदाजा करना सिखा देते हैं कि कौन दिल से कह रहे हैं और कौन सिर्फ जुबान से। पूछा गया सब्र किसे कहते हैं? जवाब मिला, जब तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी हो मगर तुम्हारी जुबान पर शिकवा ना हो, दिल इस बात की गवाही दे रहा हो कि रब जो करता है उसी में हमारी बेहतरी है। याद रखो, अल्लाह भी उसी का इम्तिहान लेता है जिससे वो मोहब्बत करता है। इसीलिए सब्र से गुजारा करो। अल्लाह तुम्हारा यकीन देखता है, वो तुम्हें सज़ा नहीं देता, वो तो बस तुम्हें करीब लाने के लिए आजमाता है। बदला लेने में वो राहत नहीं जो माफ करने में राहत, बोलने में वो राहत नहीं जो चुप रहने में राहत। आप जहां मर्जी रहो, अपनी जुबान काबू में कर लो और सब्र को अपनी जिंदगी का साथी बना लो। माफ करना अपनी तबीयत बना लो, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाओगे।